الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 127 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ گزشتہ مجلس میں اور اس سے پہلے کی مجلس میں بھی میراث کے سلسلے میں کچھ احکامات بیان ہوئے تھے، اور میراث کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو میراث کے احکام ہیں یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اس سے تجاوز کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ صراحت کے ساتھ یہ چیز ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت میں عورتوں سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت سے اگر زنا صادر ہو جائے تو اس کی سزا تجویز کی ہے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ زنا کا جو ارتکاب کرنے والا ہے یا زنا کا ارتکاب کرنے والی عورت ہے، ان دونوں کے زنا کے ثبوت کے لیے کچھ احکام ہیں۔ ثبوت زنا کے لیے کہ اس سے زنا ہوا ہے، ثبوت کے لیے کچھ احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ثبوت زنا کے لیے کم از کم 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے کہ ان دونوں میں زنا ہوا ہے۔ اس زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، عورتوں کی گواہی اس میں معتبر نہیں ہے۔ اگر عورتیں 4 یا 10 مل کر کے بھی گواہی دیں گی تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کا ذکر آگے انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، 4 گواہ ہونے چاہیے اور مرد ہی ہونے چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک زنا کی سزا مقرر نہیں تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک زنا کی کوئی سزا مقرر نہیں تھی، تو اس لیے فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر ان لوگوں کا زنا ثابت ہو جائے تو انہیں گھروں میں ٹھہرا کر کے رکھو، قید کر دو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں انہیں قید کر دو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، کب تک انہیں قید کرنا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ بڑی سخت سزا ہے۔ فرمایا کہ جب تک موت نہ آئے انہیں قید کر کے رکھو۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دیں۔ دونوں چیزیں ہیں، جب تک حکم نہ آتا ہو اس وقت تک انہیں قید کر کے رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں گے تو پھر دوسری بات ہے، تو جب تک ان کو قید میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مستقل سزا ذکر فرما دی۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، جبکہ یہ لوگ شادی شدہ نہ ہوں، غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں دونوں کو۔
یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ انہیں گھر میں قید کر کے رکھنا ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے اس میں من نسائکم کا لفظ آیا کہ تمہاری بیویوں میں سے کسی سے زنا کا صدور ہو جائے تو یہ حکم ہے۔ تو بیویاں ہوں یا غیر شادی شدہ عورتیں ہوں یا غیر شادی شدہ عورتیں ہوں، جن دونوں میں سے کسی سے بھی اگر زنا کا صدور ہو جاتا ہے تو دونوں کی سزا مستقل الگ الگ ہے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا ہے، پتھر سے مار مار کے ختم کر دینا ہے۔ جو فرمایا کہ سبیل کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے، تو حدیث میں آیا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عبادہ ابن صامت ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا خذوا عنی خذوا عنی، کہ مجھ سے حاصل کر لو، کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ ذکر فرمایا قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورت کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کیا نکالا؟ فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام، کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو جلد مئۃ 100 کوڑے لگانا ہے، وتغریب عام، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے، کہ دونوں کو الگ الگ شہر میں بھگا دو، یہاں رہنے کی دونوں کو آپس میں ضرورت نہیں ہے، نہ یہ اس شہر میں رہے نہ وہ شہر میں رہے، الگ الگ دونوں شہروں میں رہے، یہ سزا ہے۔ والسیب بالسیب جلد مئۃ والرجم، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے اور سنسار کرنا۔ 100 کوڑے والی بات منسوخ ہو گئی ہے، اب صرف رجم یعنی سنسار کر دینا ہی سزا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں تو صاف لفظوں میں آیا کہ 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور سنسار بھی کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ سنسار ہی کیا جائے گا، اس سے پہلے 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ کیوں نہیں لگائے جائیں گے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم ماعزا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا صدور ہو گیا تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سنسار کیا تھا، کوڑے نہیں مارے تھے۔ اور بھی واقعات پیش آئے تھے جن کو آپ نے کوڑے نہیں مارے تھے، شادی شدہ ہونے کی وجہ سے کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ صرف رجم یعنی سنسار کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اب یہاں ایک چیز جو آپ کو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ ثبوت زنا کے لیے کم از کم 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ زنا تو آدمی کھلم کھلا نہیں کرتا ہے، وہ تو تنہائی میں کرتا ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے 4 مردوں کی گواہی، اور 4 مرد کہاں سے لائے جائیں گے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ ان چاروں کو کیسے پتہ لگے گا؟ مثال کے طور پر کسی کی بیوی سے نعوذ باللہ اگر زنا کا صدور ہو جائے، شوہر نے دیکھ لیا، اب شوہر نے جو دیکھا ہے تو 3 اور گواہ کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں لا پائے گا۔ تو اس کے لیے کہ اللہ نے مہلت دی ہے ٹالنے کی، کہ کسی پر تہمت نہ لگ جائے، بہتان نہ لگ جائے، کوئی بدنام نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ 4 لوگوں کی گواہی لاؤ۔ اگر 4 لوگوں کی گواہی نہیں لاتا ہے کوئی، اور ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے زنا کا صدور ہوا ہے، تو اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہی پیش نہ کر سکے، 4 لوگوں کی گواہی، تو اس کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عورت سے، لڑکی سے دشمنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، مثال کے طور پر شوہر ہی کو نفرت ہو جائے، یا اس کی بہن کو شوہر کے بہن کو ہو جائے، یا ماں کو ہو جائے، یا کوئی اور چیز ہو جائے، جیسا کہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، تو اس لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے زنا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی عزت پر داغ لگانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو 4 لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر 4 لوگ ہو بھی جائیں گے تو عورتیں ہوں گی، مرد
نہیں ہوں گے تو زنا کا ثبوت نہیں ہو پائے گا، تو ان کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک صحابیہ تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا اور اس زنا کے نتیجے میں ایک بچہ بھی ہے۔ تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابیہ دوسری طرف سے آتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کے نتیجے میں یہ بچہ ہے، فرمایا کہ اس کو ابھی اپنے پاس رکھو اور جب 2 سال کا ہو جائے تو آنا۔ چنانچہ وہ صحابیہ 2 سال گزرنے کے بعد آتی ہیں اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی اب یہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، اب میری اس کو ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کیا۔ اب یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ 4 گواہوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب انکار کیا جائے کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان اتنا مضبوط ہوگا جیسا کہ صحابہ اور صحابیہ کا ایمان تھا تو وہ تو خود سے اقرار کریں گے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور جب اقرار کر لے مجرم تو اس کو تو سزا ملے گی۔ آ رہی بات سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ شریعت نے اتنی جو سخت قید لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بلا وجہ دشمنی میں، ذاتی دشمنی میں کوئی دشمنی نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اگر کسی نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد وہ انکار کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو انکار کرنے کی وجہ سے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور گواہی اگر نہ پیش کی گئی تو زنا کی حد اس پر نافذ نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت میں تو اس سے بچنا ممکن نہیں، آخرت میں تو نہیں بچا جا سکتا۔ دنیا میں اگر اس کی سزا نہ مل پائے، آخرت تو اللہ نے انہی جیسی چیزوں کی سزا ذکر فرمائی ہے۔ تو 2 وجہ ہے کہ خواہ مخواہ الزام تہمت لگانے کی کوئی جرأت نہ کرے۔ جرأت کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اگر کوئی ایک شخص گواہی دے گا تو اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ اور اگر واقعی زنا کا صدور ہو گیا ہو تو توبہ استغفار تو پہلا کام ہے کہ توبہ استغفار ہو، اور اس کے بعد اگر قاضی ہو تو قاضی کے سامنے، جو قاضی اپنے حکم کو نافذ بھی کر سکتا ہو۔ آج کے دور میں ایسے قاضی نہیں ہیں، آج کے دور میں ایسے قاضی نہیں ہیں، تو کیا توبہ استغفار سے اس کے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ جس کی سزا مقرر ہے، وہ سزا ہی اس کی توبہ ہے۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے، اگر اللہ معاف کر دیں تو اور بات ہے، لیکن دنیا میں سزا سے بچا جا سکتا ہے، آخرت کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، یہ دوسری آیت ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو انہیں سزا دو۔ سزا کس طرح سے؟ سزا جو ہے، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، پھر یہاں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت زنا کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی شریعت کی جانب سے، تو فرما رہے ہیں کہ فآذوہما، انہیں تکلیف دو۔ تکلیف کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بالشتم، طعنہ دے کر کے، والتعییر، عیر دلا کر کے، عار دلا کر کے، والضرب بالنعال، جوتے سے مار کر کے، یعنی جو سزا قاضی یا لوگ مل کر کے تجویز کر سکیں وہ سزا اس کو دینی چاہیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب سزا اس کی مقرر نہیں تھی تب کی بات ہے، اور جب اس کی سزا آ گئی تو پھر یہ عمل نہیں ہے، بلکہ اب وہی عمل ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے لگانا، چونکہ یہ مرد عورت غیر شادی شدہ ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کو اور اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس آیت سے 2 مردوں کا آپس میں گناہ کرنا مراد ہے، 2 مردوں کا آپس میں گناہ کرنا مراد ہے۔ چنانچہ اگر 2 مردوں سے آپس میں گناہ ہو جائے، یہ یعنی عمل قوم لوط ہو جائے، تو اس کی وجہ سے دونوں کو سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ تو سزا کے سلسلے میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو حضرت علی اور دیگر صحابہ سے آپ نے مشورہ کر کے انہیں جلا دینے کا حکم دیا، دونوں کو جلا دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو اونچی جگہ پر لے جاؤ اور وہاں سے ان کو گرا دو، یہ سزا ذکر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے جو غیر شادی شدہ مرد و عورت کی، زانی اور زانیہ کی جو سزا ہے 100 کوڑے، وہ اس کی بھی سزا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی بار اس سے اس گناہ کا صدور ہوا ہے تو امام المسلمین جو ہوگا، امیر المؤمنین جو ہوں گے، قاضی جو ہوں گے، وہ مار پیٹ کی سزا دیں گے کہ مارا پیٹا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ اس سے اس فعل کا صدور ہو گیا تو فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأیتموہ یعمل عمل قوم لوط، کہ اگر تم کسی شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو، فاقتلوہ الفاعل والمفعول بہ، تو دونوں کو قتل کرو، تو قتل کی سزا اس کی سزا ہے۔ اس کے بارے میں باضابطہ قرآن پاک کے اندر کوئی سزا نہیں ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کی رائے کچھ اور تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور تھی، امام شافعی کی کچھ اور ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہے۔ اسی طرح اور بھی جو محدثین اور ائمہ گزرے ہیں ان حضرات کی رائے بھی مختلف ہے۔ فرمایا کہ دو لوگ اگر چاہے وہ آپس میں مرد ہوں یا مرد عورت ہوں، فآذوہما، انہیں تکلیف دو، فإن تابا، اگر یہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور نیک و صالح ہو جائیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے اعراض کرو، درگزر کرو، انہیں چھوڑ دو اپنی حالت پر، چونکہ انہوں نے توبہ کر لیا۔ لیکن یہ بھی آیت سزا کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، اس وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس کی تلاوت باقی ہے۔ اب توبہ تو ہے ہی، سزا بھی ہوگی، توبہ بھی اور سزا بھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے جو اپنے آپ کو پیش کیا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، ظاہر ہے بغیر توبہ کے تو وہ گئے نہیں ہوں گے، انہیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی مجھے سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار دیں گے، تو میں بغیر توبہ کے کیسے جاؤں گا۔ اور جو شخص اپنے اوپر سزا کو نافذ کرنا چاہتا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے دل کے اندر ندامت ہے، افسوس ہے، شرمندگی ہے کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ اس لیے توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہے۔ فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر توبہ کرتے ہیں تو توبہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قاضی کے سامنے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان دونوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو قاضی ان کو سزا دے گا۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اس آیت میں چونکہ پہلے جو ہے توبہ کا ذکر آیا کہ اگر یہ دونوں توبہ کر لیں تو توبہ کے سلسلے میں کچھ شرائط ذکر فرماتے ہیں کہ کن شرائط کے ہوتے ہوئے توبہ قبول ہے اور کن شرائط کے نہ ہوتے ہوئے قبول نہیں ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو نادانی اور حماقت اور آخرت کے انجام سے غافل ہو کر کے گناہ کرتے ہیں۔ بجہالت کا ترجمہ، جہالت میں اگر جہالت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کی سزا کیا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب اس لیے نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ زنا کس شریعت میں یہ سزا ہے اور زنا کر لے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ معلوم ہو یا نہ ہو شریعت کا ضابطہ ہے۔ چونکہ ہم بہت سے دنیا کے قانون نہیں جانتے کہ اس گناہ پر، اس غلطی پر کیا سزا ملے گی، لیکن جیل کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ اسی طرح شریعت کے علم، شریعت کی سزا سے ناواقف ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ ایک مسلمان کو اتنا کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں کیا ہمیں کرنا ہے اور اس کے کرنے پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص نادانی اور حماقت اور آخرت سے غافل ہو کر کے گناہ کرتا ہے
پھر اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ جلدی توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جلد توبہ کرنے سے مطلب ہے موت سے پہلے پہلے توبہ کریں، اتنی مہلت دی ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال ما بینہ وبین ان ینظر الی ملک الموت، جس شخص نے گناہ کیا ہے اس کے اور ملک الموت کے دیکھنے کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفہ میں توبہ کر لے، چاہے شروع میں کر لے چاہے ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے پہلے کر لے۔ اب جب اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کا جو حکم ہے اور توبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ اس وجہ سے کہ تم غیب کی چیزوں پر ایمان لاؤ۔ تم نے تو غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ملک الموت کو دیکھ لیا، اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو آخرت کی چیزیں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، اب کا ایمان لانا یا اب کا توبہ کرنا قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو غرغرے کی کیفیت تک قبول کرتے ہیں۔ غرغرہ کیا کیفیت ہے؟ جب جان نکلنے لگتی ہے تو حلق سے آواز آتی ہے، جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت آواز آتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے، اسی طرح مرنے والے سے بھی یہ آواز نکلتی ہے، خواہ وہ دھیرے ہو زور سے ہو جس طرح سے بھی ہو۔ یہ جو وقت ہے یعنی حالت نزع کہ اب جان نکلنے والی ہے، کہ اب جان واپس نہیں آ سکتی، اس حالت سے پہلے پہلے تک کی توبہ قبول ہے۔ اگر اس وقت بھی توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کن گناہوں کو معاف کریں گے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد اب بھی معاف نہیں ہوگا، اس کی سزا تو قیامت میں ملے گی۔ اسی طرح نماز بھی معاف نہیں ہوتی، نماز بھی معاف نہیں ہے چاہے جتنی توبہ کر لیں، روزے بھی معاف نہیں ہیں، حج بھی معاف نہیں ہے، جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں اس میں معافی نہیں ہے۔ کسی نے زنا کر لیا تو اس کی معافی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی کوئی پکی چیز نہیں۔ کسی نے کسی کی غیبت کر لی، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ، یہ ان سب چیزوں کے علاوہ یہ کبیرہ گناہ نہیں، نماز کو چھوڑنا گناہ تو ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہے جو گناہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نمازوں کا گناہ ہے، نمازیں چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، یہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی تو اس کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کے ذمے نمازیں ہوں تو وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے اوپر نماز ہے، تاکہ اس کے ورثہ فدیہ دے سکے۔ معافی نہیں۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اب یہ چوتھی آیت ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جب موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو ہمیشہ گناہ کرتے رہے، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ گیا، یعنی توبہ سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے پھر انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ مقبول نہیں ہے۔ جب فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا اور اس نے سارا منظر دیکھ لیا تو کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ پر اور اس کے خدا پر میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا ایمان لانا اب کا یہ مقبول نہیں ہوا، کہ یہ ایمان مقبول نہیں ہے کہ جب سب کچھ تم نے دیکھ لیا تو اب کیا ایمان ہے۔ ایمان تو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، اور یہ مشاہدے کی چیز پر ایمان لانا ایمان نہیں کہلاتا۔ غیب کا معنی ہے پوشیدہ،
پوشیدہ چیز جب تک ظاہر نہ ہو جائے پوشیدہ ہے، ظاہر ہو گیا تو پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے عالم الغیب اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو اب وہ غیب نہیں ہے، وہ تو ظاہر چیز ہو گئی، اس لیے اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر گئے۔ یعنی یہ تو پہلی بات فرمایا کہ مسلمان تھا اور مسلمان نے گناہ کیا، کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہے، زندگی بھر کفر کرتا رہا، اب جب موت کا فرشتہ دیکھ رہا تو توبہ کر رہا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ فرعون کی مثال، یموتون وہم کفار، کہ اس کی موت ہوئی اس حال میں کہ وہ کافر تھا، تو کافر کی توبہ موت کو دیکھ لینے سے پہلے قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے موت کا فرشتہ دیکھ لے، اس سے پہلے قبول ہے۔ موت کا فرشتہ نظر آ گیا یا نزع کی کیفیت ہو گئی، غرغرے کی کیفیت ہو گئی، تو اب اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے، وقت اب نکل چکا ہے۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کیا اور موت آ گئی، جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور موت آ گئی، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔